لوگ بیماری کے خوف سے غذا پہلے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اللہ تعالی ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ افسوس، رات دن گناہوں میں گزارنے کی وجہ سے ہمارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ بہترین دولت یہ ہے کہ انسان اپنی تمناؤں کو چھوڑ دے۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، آپ کیسے ہو اور کیا ہو یہ اللہ پاک کی ذات جانتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ جو دعا سے بھی نہ مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہیں اس سے بہتر عطا کرنا ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تمہاری پیٹھ پیچھے اگر باتیں ہوتی ہیں تو سمجھ لو کہ تم میں کچھ خاص ہے، اسی لیے لوگ آپ سے جلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ رشتے موتیوں جیسے قیمتی ہوتے ہیں، کھو جائیں تو انہیں ڈھونڈ لینا چاہیے، گر جائیں تو انہیں اٹھا لینا چاہیے۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سجدے طویل کر دیں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ انسان پر جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی باتوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی ہی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر اپنا مال بچاؤ اور دعا سے بلا کے طوفانوں کو دھکیل دو۔
गुस्सा और तेजी को छोड़ दो। दिल में किया जाने वाला जिक्र अल्लाह ताला उसे बेगाना नहीं होने देता। अपना हक लेने में ताखीर कर देना ऐब नहीं है, दूसरों के हक पर कब्जा कर लेना ऐब है। जो अपने नफ्स के ऐब देखने लगता है वो किसी और पर ऐब नहीं लगाता। जो कुरान के मुताबिक अमल करेगा वो दूसरों से आगे रहेगा। आला तरीन अदब ये है कि इंसान अपनी हद में रहे और हैसियत से आगे ना बढ़े। बंधे हुए को या फंसे हुए को रिज्क कहाँ से मिलेगा जहाँ से उसे मौत मिलेगी। गुनाह की सूरत में एक मोमिन का दिल खौफ ज़दा रहता है जब तक कि तौबा की सूरत में वो अपने गुनाह का एतराफ़ ना कर ले। ए लोगो, तुम्हारे अमाल तुम्हारे नफ्स और हवस की कैद में बंद हैं। अल्लाह से मुआफ़ी मांग कर अपने आप को आज़ादी दिलाओ। मक्कार यानी धोखेबाज आदमी इंसान की सूरत में शैतान है। लोगों में सबसे ज्यादा घाटे में वो शख्स है जो हक बात कहने की ताकत और कुदरत रखने के बावजूद हक बात ना कहे। मोहब्बत ना किसी के कहने से होती है ना किसी के एतराज से ख़त्म होती है। अपनी अक्लों को नाकिस समझते रहो कि सिर्फ अकल पर भरोसा करने से ज़रूर गलती हो जाती है। जब अकल ज़्यादा हो जाती है तो ख्वाहिश कम हो जाती है। जब ज़माना ख़राब और फासिद हो जाता है तो लईम और कमीने बड़े बन जाते हैं। देखो, यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, उन पर फाके की नौबत ना आए और तुम्हारे होते हुए वो बर्बाद ना हो।